لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے. بزرگان محترم، معزز علماء کرام اور عزیز نوجوانوں، ربیع الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے. یہ بہاروں کا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں آقائے نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. اور یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں آقا نے دنیا سے پردہ فرمایا. مہینے تو 12 ہے، لیکن 12 مہینوں میں سے اللہ نے جس مہینے کا آقا کی آمد کے لیے اور آقا کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے لیے جس مہینے کا انتخاب فرمایا وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. ربیع الاول کے مہینے کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ہم لوگ عاشق رسول بن جائیں. عاشق رسول کیسے بنے؟ نمبر 1، درود شریف زیادہ پڑھیں. ابھی آپ نے سنا نا درود شریف کے متعلق کتنی اہم چیز ہے، کتنی قیمتی چیز ہے. بندہ جتنی دیر درود شریف پڑھتا رہتا ہے گناہوں سے بچا رہتا ہے. جھوٹ سے، دھوکے سے، تانے سے، غفلت سے، فضول بات سے، فضول کام سے، فضول خیال سے، فضول چیزوں سے اس کی زبان لغو اور بیہودہ کاموں سے بچی رہتی ہے. اور یہ بندہ اللہ کی یاد میں رہتا ہے. درود شریف پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، پیار فرماتے ہیں، اس کے چہرے پر نورانیت عطا فرماتے ہیں، اس کے دل کے اندر نورانیت آتی ہے
اور یہ وہ نورانیت ہے جو بندے کو شریعت اور سنت پہ چلاتی ہے۔ فرمایا کل قیامت کے دن پیارے نبی کے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ فرمایا جو زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہوگا۔ کتنی بڑی چیز ہے، اللہ تعالی ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ گزشتہ کل یہ عاجز جام نگر میں تھا، گزشتہ کل ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، عجیب و غریب چہرے پہ نورانیت، خیر خیریت پوچھی۔ کچھ بات ہونے کے بعد حضرت نے مجھے بتایا، بیٹا اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، میں روزانہ 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں۔ گزشتہ کل کیا نورانیت تھی چہرے پر، کیسا اپنے وقت کو وصول کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، صابری مسجد والو، دمبھال والو، اصل تو چیز ہے عمل، زندگی بنتی ہے عمل سے، انسان کی زندگی میں بہار آتی ہے نا وہ عمل سے، انسان خدا کے دربار میں مقام پاتا ہے عمل سے، انسان اللہ کا ولی بنتا ہے عمل سے، اور قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنتی ہے عمل کی برکت سے۔ جب بندہ عمل کرتا رہتا ہے کوئی نہ کوئی ادا اللہ کو پسند آ جاتی ہے، اور اگر کوئی ادا اللہ کو پسند آ جائے پھر اس بندے کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اس لیے عمل کرنے والے حضرات بڑے خوش نصیب ہیں۔ تو آج کی مجلس میں اس بات کو طے کیا جائے کہ انشاءاللہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں گے، انشاءاللہ درود شریف کا اہتمام کریں گے۔ راجستھان کے سفر میں جانا ہوا تھا، ایک شخص نے کہا مولانا میری امی تھی نا وہ درود شریف بہت پڑھتی تھی، بہت زیادہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے یہاں اتنی دینداری تو تھی نہیں، اتنا اچھا ماحول تو تھا نہیں، ہم غریب لوگ، ہمارے پاس پیسے بھی نہیں تھے۔ میرے امی کی ایک چاہت تھی، انہیں مدینہ منورہ جانا تھا، پیارے نبی کے روضے پر حاضری کا ایک شوق اور ایک جذبہ تھا۔ وہ درود شریف پڑھتی تھی اور کہتی تھی انشاءاللہ درود شریف کی برکت سے ایک دن آئے گا اللہ مجھے مدینہ منورہ سرکار کے قدموں میں پہنچائے گا۔ مولانا صاحب دیکھتے ہی دیکھتے وہ دن آیا، ہماری غربت کے باوجود اللہ نے نظام چلایا، مجھے میری والدہ کے ساتھ جانے کی سعادت نصیب ہوئی۔ آپ اندازہ لگائے جو یہاں رات دن درود شریف جس کے ورد زبان پر ہو، مدینہ منورہ میں میری اماں کی کیا کیفیت ہوگی اور وہ کتنا درود شریف پڑھتی ہوگی۔ میری ماں درود شریف پڑھتی رہی۔ میں نے فوراً دوسرا سوال پوچھا، اینڈ کیسے آیا، خاتمہ کیسے ہوا، انتقال کے وقت کی کیا کیفیت تھی؟ کہ مولانا صاحب کیا بتاؤں آپ کو، لگ نہیں رہا تھا میری ماں کا انتقال ہو جائے گا۔ وہ بڑی سکون سے تھی، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہو رہی تھی، روح ایسے نکلی جیسے آٹے میں سے بال کو نکالتے ہیں۔ میں نے کہا وہ پڑھ کیا رہی تھی؟ کہنے لگے مولانا صاحب میرے امی جو ہے نا جب ان کا انتقال ہو رہا تھا لگاتار ان کی زبان پہ درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کتنے خوش ہوتے ہوں گے کہ ایک میری بندی نبی علیہ السلام کی کیسی عاشقہ، آپ سے کیسی محبت کرنے والی، کیسے عشق کرنے والی، وہ زندگی بھر درود شریف پڑھتی رہی اور دنیا سے جاتے جاتے درود شریف پڑھتی چلی گئی۔ آپ مجھے بتاؤ آج اپنی قبر میں کتنی خوشحال ہوگی۔ تو کل وہ بزرگ نے بتایا کہ الحمدللہ میں روزانہ 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا میرے لیے بھی دعا کر دینا، اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے بیٹے مفتی صاحب تھے، انہوں نے پیچھے سے مجھے کہا مولانا ابھی میں فلائٹ میں سفر کر رہا تھا، میرے بازو میں ایک عورت کی سیٹ آ گئی، نوجوان عورت،
اس نے لگاتار کچھ پڑھنا شروع کر دیا، پڑھتی رہی، پورا سفر درود شریف، کلمہ، استغفار، نماز کے وقت میں نماز۔ فلائٹ میں یا کسی جگہ میں تعجب میں رہ گیا کہ یہ سیدھی سادھی لڑکی، نوجوان بہن، اتنا اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ میرے سے رہا نہیں گیا، میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کیا پڑھتی ہو؟ تو اس نے ذرا ٹال مٹول کی، لیکن میں نے سمجھنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا میری بہن مجھے بتاؤ، مجھے عبرت ہو رہی ہے، احساس ہو رہا ہے آپ اپنی جوانی کو کتنا وصول کر رہی ہیں، لگاتار آپ کی زبان پہ اپنے اللہ کا ذکر ہے، آپ آخرت کو بنا رہی ہیں، اللہ کے خزانوں سے لے رہی ہیں، آخرت کو سمیٹ رہی ہے، کیا کر رہی ہے؟ اس نے کہا میرے بھائی آپ تو مولانا مفتی صاحب جیسے لگتے ہیں، اللہ کا بڑا شکر ہے، ایک مدت سے میرا معمول ہے، میں روزانہ رات میں 4 بجے اٹھ جاتی ہوں، اس کے بعد میں سوتی نہیں ہوں، اس کے بعد میں نہیں سوتی، رات میں 11 بجے سوتی ہوں، تھوڑی دیر خیر اللہ کی بات اور ہے، میں مستقل سوتی نہیں ہوں۔ مجھے اللہ کے نام کا مزہ آ گیا، اللہ کے ذکر کا مزہ آ گیا، اب میں اللہ اللہ کرتی ہوں۔ پچھلی ایک مدت سے پہلا کلمہ، درود شریف اور استغفار، یہ 3 چیز ملا کر میں 80,000 مرتبہ پڑھتی ہوں۔ گزشتہ کل رات 11 بجے کی بات کر رہا ہوں، مفتی صاحب نے داستان سنا، بولے آپ میرے ابا کو دیکھ کے رشک کرتے ہیں، ٹھیک ہے ان کو دیکھ کے تو آپ رشک کرو، یہ تو دعوت و تبلیغ کے بہت بڑے ذمہ دار ہیں اور سلجھے ہوئے ساتھی ہیں، آخرت کو سمجھتے ہیں، لیکن وہ ایک نوجوان عورت کیا اس کے جذبے ہیں اور کیسا اپنے اللہ کو مناتی ہے، یہ دیکھ کر مفتی صاحب کہنے لگے میرا دل ہل گیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا پایا کیا کھویا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو قدر کر رہے ہیں، وقت کی قدر کر رہے ہیں، آخرت کو بنا رہے ہیں، آخرت کو بٹور رہے ہیں، اللہ کے خزانے کھلے ہوئے ہیں، اس کے دروازے کوئی نہیں ہیں اور اللہ ہر وقت دینے کے لیے تیار ہے۔ کچھ اللہ کے عاشق لوگ ایسے بھی ہیں، لیتے ہی رہتے ہیں۔ یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، کھیتی میں جو بو وہی اگے گا، نیکی بو گے آخرت میں بہار ہی بہار، عیش ہی عیش، راحت ہی راحت۔ اور اگر یہاں گناہ بو گے، اللہ کی نافرمانی کرو گے، اللہ کی زمین پر اللہ کو ناراض کرو گے، وہ اللہ، وہ کریم رب، وہ سبحانے رب، وہ پیارے رب جنہوں نے ہمیں زندگی دی، یحییکم، ہمیں زندگی کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ ہمیں موت کون دے گا؟ وَيُمِيتُكُمْ، ہمیں موت اللہ دے گا۔ ہمیں دوبارہ زندہ کون کرے گا؟ اور ہمیں اللہ کے پاس کھڑا ہونا ہے، یہ نظام کون چلائے گا؟ فرمایا وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، اللہ ہی ہمیں دوبارہ اٹھائے گا، زندہ کرے گا۔ ہم سب کو اللہ کی طرف جانا ہے، یہ نظام کون چلائے گا؟ فرمایا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، ہم سب کے سب اللہ کے پاس حاضر ہو جائیں گے۔ ہمیں پیدا کرنے والے اللہ، ہمیں زندگی دینے والے اللہ، آج تک ہمیں کھلانے والے، پلانے والے، صحت دینے والے، تندرستی دینے والے، عافیت دینے والے، رہنے کے لیے مکان دینے والے، روزانہ صبح ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، یہ سانس چل رہی ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کو ہارٹ میں کوئی تکلیف نہیں، پتھری کا کوئی درد نہیں، کڈنی میں کوئی بیماری نہیں، ہاتھ پیر میں کوئی کیلشیم کم نہیں، ہاتھ پکڑنے کا کام کرتا ہے، پیر چلنے کا کام کر رہا ہے، آنکھیں دیکھنے کا کام کر رہی ہے، زبان بولنے کا کام کر رہی ہے، دماغ سوچنے کا کام کر رہا ہے، اور ہمارے اعضاء صحیح سالم، ہمارے پاس فراغت بھی ہے، ہمارے پاس صحت بھی ہے، ہمارے پاس تندرستی بھی ہے۔ ہم کوئی جیل میں نہیں ہے، ہم کوئی ہسپتال میں نہیں ہے، ہم کوئی ICU روم میں نہیں ہے، ہم کوئی ڈائلیسس روم میں نہیں ہے، ہمارا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا ہے، ہمیں کوئی چوٹ نہیں لگی ہے،
ہمیں کچھ لکھوا نہیں لگا ہے، ابھی تو جوانی ہے، سانس چل رہی ہے، آخرت بنانے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ سے صلح کرنے کا، دل کی تار اللہ سے جوڑنے کا، جوانی اللہ پر فدا کرنے کا، ایک اللہ کی محبت میں جینے کا، اس کی محبت میں مرنے کا، سنتوں پر چلنے کا، سنتوں کو سیکھنے کا، سنتوں کے سانچوں میں اپنے آپ کو ڈھالنے کا، تقوی اختیار کرنے کا، ہر حال میں گناہوں سے بچنے کا، خوشی ہو، غمی ہو، تنہائی ہو، مجلس میں ہو، محفل میں ہو، تنہائی میں ہو، ہر حال میں اس بات کو یاد رکھنا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، کیا میرا بندہ اس بات کو نہیں جانتا کہ اس کا اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ اتنی زبردست قرآن شریف کی آیت، کیا میرا بندہ اس بات کو نہیں جانتا کہ اس کا اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ وہ یہاں بھی دیکھتے ہیں، وہ تنہائی میں بھی دیکھتے ہیں، وہ محفلوں میں بھی دیکھتے ہیں، وہ مجلسوں میں بھی دیکھتے ہیں، اور اللہ دلوں کو دیکھتے ہیں۔ کیا نیت ہے، کیا جذبہ ہے، کیا ارادہ ہے، کیا چاہت ہے، یہ کام کس کے لیے کیا جا رہا ہے، اللہ دلوں کے حال کو جانتے ہیں۔ اگر بندہ کوئی نیکی کا کام اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ موت تک چلاتے رہتے ہیں، ہر گھر میں اس کا عزت کروا دیتے ہیں، اور اللہ اسے کامیابی عطا فرماتے ہیں، دنیا اس کے قدموں میں آتی ہے، اور اللہ عالمگیر نعمتوں سے اس کو نوازتے ہیں۔ اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی کام کسی اور کے لیے ہو جائے، دکھلاوے کے لیے ہو جائے، وقتی عزت ملتی ہے، پھر کوئی گناہ ایسا ہوتا ہے اللہ اسے ایسا ہی ذلیل بھی کر دیتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے ہم دین کا جو بھی کام کریں اخلاص کے ساتھ کریں، نماز پڑھیں اخلاص کے ساتھ، کسی کو کچھ صدقہ خیرات کریں اخلاص کے ساتھ، زکوٰۃ ادا کریں اخلاص کے ساتھ، حج اور عمرہ کریں اخلاص کے ساتھ، اللہ کے راستے میں وقت لگائیں اخلاص کے ساتھ۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ سب سے بڑے ہیں، سارے خزانوں کے مالک اللہ ہیں، وہ ہمیں دیکھتے ہیں، عزتوں کا خزانہ اللہ کے پاس، مال و دولت کا خزانہ اللہ کے پاس، سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ دنیا کا کوئی انسان، کوئی اللہ کا ولی ہو یا نہ ہو، وہ ہمیں دیکھتا ہو یا نہ دیکھتا ہو، میرا اللہ مجھے دیکھتا ہے، مجھے اندر تک جانتا ہے، میری تنہائیوں کو جانتا ہے، میرے دل کو بھی جانتا ہے، میرے موبائل کو بھی جانتا ہے، میری تنہائی کو بھی جانتا ہے۔ خدا کا جو عاشق ہوتا ہے نا، اللہ کے جو ولی لوگ ہوتے ہیں، آپ یقین مانیں اللہ تعالی ہمیں ان کے جیسا بنا دے، سب سے پہلے ان کا دل بہت صاف ہوتا ہے، کسی کی ان کے دل میں کوئی برائی نہیں، وہ کسی کے عیب دیکھتے نہیں، کسی کے عیب کے پیچھے پڑتے نہیں، اور کسی کو برا بھلا کہتے نہیں، کسی کو تکلیف پہنچاتے نہیں، انہیں کوئی تکلیف پہنچائے برداشت کر لیتے ہیں، لیکن وہ کسی کو تکلیف پہنچاتے نہیں۔ یہ لوگ مظلوم تو بن جاتے ہیں، یہ لوگ ظالم نہیں بنتے۔ ان سے ان کی بیوی کو بھی تکلیف نہیں پہنچتی، ان سے ان کی بیوی کو بھی تکلیف نہیں پہنچتی۔ ایک بزرگ کی اہلیہ فرماتی ہے کہ میں میرے شوہر کے ساتھ 50 سال کے قریب کا زمانہ رہی، یہ 50 سال میں انہوں نے کبھی مجھے اف تک نہ کہا، نہ کبھی مجھے ڈانٹا، نہ کبھی مجھے جھڑکا، نہ کبھی مجھے برا بھلا کہا، نہ کبھی میرے دل کو توڑا۔ تقریباً ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی شاید اہلیہ کا واقعہ ہے، جنہوں نے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکھی۔ میاں بیوی کے ساتھ رہنا کچھ نہ کچھ تو اونچ نیچ ہو ہی جاتی ہے، کبھی تو غصہ آ ہی جاتا ہے، کبھی تو انسان آپے سے باہر چلا ہی جاتا ہے، لیکن جس کو اللہ یاد ہو، موت یاد ہو، اپنے رب کو بہت قریب سے جانتا ہو، پتہ ہو وہ میرا رب شہر رب سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ ہمیشہ باؤنڈری کے اندر رہتا ہے، باؤنڈری کے باہر نہیں جانتا۔ سب سے اہم چیز ہماری نیت ہے، نیت ہے، نیت ہے۔ اللہ نیت کو جانتے ہیں، سینوں کے بھید کو جانتے ہیں۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ،
اللہ تبارک و تعالی تو سینوں کے بھیدوں کو جانتے ہیں. یعلم خائنۃ الاعین، تیرا اللہ آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے. جو کھلم کھلا بد نظری کرتا ہوگا اس کا تو کیا انجام ہوتا ہوگا، جو موبائل میں غلط دیکھتا ہوگا اس کا تو کیا انجام ہوتا ہوگا. یہاں تو چوری کی بات کر رہے ہیں، آنکھوں کی چوری. دیکھ وہاں رہا ہے، توجہ اس طرف ہے، ترچھی نگاہ سے یہاں کیا ہو رہا ہے اس کو بھی محسوس کر رہا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ یہ آنکھوں کی چوری سے کام کر رہا ہے. ایک انسان بد نظری نہیں کرتا ہے لیکن آنکھوں کی چوری سے بد نظری کرتا ہے. اس کے پاس رہنے والے کسی کو پتا نہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں، تیرے ارادے کو جانتا ہوں، تیرے خیالات کو جانتا ہوں، تیری سوچوں کو جانتا ہوں. یعلم خائنۃ الاعین، تیرا اللہ آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے. وما تخفی الصدور، تم اپنے سینوں میں کیا بھید چھپائے ہوئے ہو اللہ اسے بھی جانتا. کیا سوچ ہے. کون اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے؟ ولی بننے کا جذبہ رکھنے والے بہت لوگ ہیں، لیکن اس کے ساتھ گناہوں سے بچنا، گناہوں سے بچنا، گناہوں سے بچنا. اس کے ساتھ ساتھ رات کو اٹھنا. رات کے آخری پہر میں اللہ پہلے آسمان پر آتے ہیں، سارے اللہ کے نیک بندے اٹھتے ہیں، اس کے عاشق لوگ اٹھتے ہیں، اس کے فرما بردار اٹھتے ہیں، نیک لوگ سب اٹھتے ہیں. جس کی آخرت بنی ہوئی ہے وہ تو سب لوگ اٹھتے ہیں، لیکن ہم جیسے بہت بڑے گنہگار پتہ نہیں آخرت میں کیا ہوگا. اللہ پہلے آسمان پہ اور ہم میٹھی نیند میں. آپ مجھے بتاؤ کوئی ولی ایسا بتاؤ جو تہجد پڑھے بغیر ولی بن گیا ہو. الا ماشاء اللہ، تہجد پڑھے بغیر ولی بن سکتا ہے، گناہ سے بچے بغیر ولی نہیں بن سکتا. ایک مرتبہ کسی وجہ سے تہجد نہیں ہو رہی ہو لیکن گناہوں سے بچ رہا ہو تو وہ اللہ کا ولی ہے. لیکن تہجد ہو رہی ہو اور گناہ بھی کر رہا ہو تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہے. پھر کیوں تہجد کی اتنی اہمیت؟ کتابوں میں لکھا ہے تہجد کی برکت سے اللہ صحت دیتے ہیں، صحت، تندرستی. اور تہجد کی برکت سے اللہ بندے کو گناہوں سے بچا لیتے ہیں. دونوں بہت بڑی نعمت ہے. گناہوں سے بچو گے نا دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی. یہ عاجز دو چار بات آپ کے سامنے رکھ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہے. سیرت کا سب سے بڑا خلاصہ یہ ہے ہم لوگ گناہوں سے بچ جائیں. یہ پوری سیرت کا خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں، پورے قرآن کا خلاصہ. نافرمانی سے بچ جاؤ تو کیا کہو گا؟ فرما بردار بن جاؤ. فرما بردار بنو گے تو اللہ کے ہو جاؤ گے. قرآن میں یہی بتایا گیا کہ تم اللہ کے ہو جاؤ. شریعت یہی چاہتی ہے کہ تم اللہ کے ہو جاؤ. اسی لیے ایک بزرگ سے کسی نے کہا نا میں اللہ کا ولی بننا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ حضرت نے کہا ایک کام کر لے، ایک کام کر لے. وہ بھی کام کرنے کا نہیں، وہ کام نہ کرنے کا ہے، کرنے کا نہیں ہے، کوئی محنت نہیں ہے، وہ بھی کام نہ کرنے کا ہے. اس نے کہا حضرت وہ کیا ہے؟ خالی گناہ مت کر. وہ بھی نہ کرنے کا ہے، گناہوں سے بچ کے بتا دیں. ہم جہاں کہیں رہتے ہیں اگر گناہوں سے بچیں گے اللہ کے ولی بنیں گے. اللہ والوں کے اندر بہت زیادہ تقویٰ ہوا کرتا تھا. احتیاط بھری یہ لوگ اپنی زندگی گزارتے ہیں، اپنے دل پر نظر رکھتے ہیں، اپنے آپ کو ابھی بہت بڑا گنہگار سمجھتے ہیں، پاپی سمجھتے ہیں. کئی مرتبہ تنہائی میں یہ اپنے اللہ کے سامنے رو رہے ہوتے ہیں، اللہ میرا کیا ہوگا؟ میں آپ کو منا نہ سکا، میں آپ کو راضی نہ کر سکا، میں آپ سے صلح نہ کر سکا. یہ لوگ کبھی بھی اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھتے، کبھی بھی اپنے آپ کو متقی نہیں سمجھتے. فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى هو اعلم بمن اتقى والله علیم بالمتقین. تیرا اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے. اللہ کس کے ساتھ ہے؟ کہ تقوی والوں کے ساتھ ہے.
ہے ان اللہ مع المتقین، اللہ تبارک و تعالی تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کس سے پیار کرتے ہیں؟ فرمایا تقوی والوں سے، واللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ تقوی والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ اور کیا چاہیے؟ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے محبت کرے، اللہ خود ہم سے پیار کرے۔ فرمایا کہ ہم تقوی اختیار کرے۔ اللہ کے ولی کون؟ فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، اس کے ولی تو وہی ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں۔ اللہ کس کے اعمال کو قبول کرتا ہے؟ فرمایا تقوی والوں کے، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ قرآن کریم میں کس کے لیے ہدایت ہے؟ فرمایا تقوی والوں کے لیے، ھدی للمتقین۔ اللہ کے یہاں کس کا اونچا مقام ہے؟ فرمایا تقوی والوں کا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ اب سوچ لے، عزت والا اللہ کی نظر میں بننا ہے یا کسی اور کی نظر میں بننا ہے؟ اگر اللہ کی نظر میں بننا ہے تقوی شرط ہے، بغیر تقوی کے خدا کے دربار میں کوئی مقام پا نہیں سکتا، اس کی آخرت صحیح معنوں میں بن نہیں سکتی۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ گناہوں سے بچنے کو تقوی کہتے ہیں، احتیاط بھری زندگی گزارنا اس کو تقوی کہتے ہیں، ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جس کے اختیار کرنے سے اللہ کے ساتھ کے تعلق میں فرق آئے اسے تقوی کہتے ہیں۔ مشتبہ چیزوں سے بچنا، گناہوں سے بچنا، گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ سے بچنا، یہ فرمایا یہ تقوی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین ہے، وقت کے بادشاہ ہے۔ غلام نے کچھ کھانا لایا، حضرت نے ایک دو لقمے کچھ کھا لیے، بات نکلی تو پتا چلا کہ مشتبہ مال ہے، شک والا مال ہے، یا حرام ہے یا حرام کے قریب قریب ہے۔ اللہ اکبر، تڑپ گئے، زیادہ پانی پینا شروع کیا، طے کرنا شروع کی، وامٹ الٹی طے کرنا شروع کی، وہ لقمہ کسی طرح نکل جائے، کہیں طے کر لی، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد اپنی انگلی کو اندر ڈالنے لگے منہ میں، تکلیف بھی ہو رہی ہے، پھر طے کر رہے ہیں۔ ساتھیوں نے کہا حضرت کیوں اتنی زحمت گوارا کر رہے ہیں، آپ کو طے تو ہو گئی نا۔ حضرت نے فرمایا اگر مجھے یہ پتا چل جائے کہ اندر لقمے کا ایک ذرہ میری جان کے ساتھ نکل جائے تو میں اس کو میری جان کے ساتھ بھی نکالوں، لیکن اللہ کو ناراض نہیں کروں۔ کیا جذبے والے، کیا اونچا مقام۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو دیدار عام فرمائیں گے، ولی ابی بکر خاصتاً، اور ابو بکر کو دیدار خاص فرمائیں گے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، کوئی کس دروازے سے جائے گا، کوئی کس دروازے سے جائے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی باری آئے گی، 8 دروازے سے آواز آئے گی، مرحبا مرحبا اہلا وسہلا، یہاں سے آ جائیے، یہاں سے آ جائیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کا خلاصہ میں نے سب لوگوں کا حق ادا کر دیا سوائے صدیق اکبر کے، اس کا حق میں ادا نہ کر سکا، اللہ ہی صدیق اکبر کا حق ادا فرمائیں گے۔ کیا ہے، کیا زندگی ہے۔ شروع میں بہت مارے بھی کھائی کفار مکہ کی، کئی غلاموں کو آزاد بھی کرایا، ہر وقت ایک اچھی صحبت میں، پیارے نبی کی صحبت میں، اللہ اکبر، ہر جگہ ساتھ ساتھ ہیں، ہر غزوے میں ساتھ ہیں، ہر موقع پر ساتھ ہیں، ہجرت کے وقت ساتھ ہیں، اور راتوں کو قرآن پڑھنے کا تو عجیب معمول۔ تہجد میں آپ بہت قرآن پڑھتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ ایک مرتبہ پیارے نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں یا کہیں تشریف لائے، واقعے کا خلاصہ یہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا
کہ وہ آہستہ قرآن پڑھ رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ آواز سے قرآن پڑھ رہے ہیں. جب دونوں حضرات سلام پھیر چکے تو آپ نے پوچھا ابو بکر آہستہ قرآن کیوں پڑھ رہے تھے؟ کہا میں تو اس ذات کو سنا رہا تھا جو سینوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ چونکہ جذبہ تھا، جلال تھا، پوچھا آپ کیوں آواز سے قرآن پڑھ رہے ہیں؟ کہ اللہ کے نبی میں آواز سے اس لیے پڑھ رہا تھا، یہ کمبخت شیطان کو بھگا رہا تھا. جذبہ، اللہ اکبر کبیرہ. تقویٰ بڑی عجیب چیز ہے. ایک شخص امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، حضرت میری بکری چوری ہو گئی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں مل جائے. حضرت نے بتا دیا. جیسے ہی وہ گیا ایک بکری کے ماہر آدمی کو بلایا اور کہا کہ یہ بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ اس نے کچھ بتایا کہ 5 یا 6 سال ہوتی ہے. کتابوں میں لکھا ہے جتنے سال اس نے بتائے اتنے سال تک آپ نے باہر سے بکری کا گوشت خریدنا بند کر دیا، کہیں وہ چوری کی بکری نہ آ جائے. کیا تقوی بھری زندگی یہ لوگ گزارتے تھے. ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سخت دھوپ میں کھڑے ہیں اور پسینہ ہو رہا ہے. کسی نے کہا حضرت کیوں یہاں کھڑے ہیں؟ بولے ایک شخص کا انتظار کر رہا ہوں، قریب میں مکان ہے، اس کے سائے میں کھڑے ہو جائیں. کہا نہ، اس نے میرے سے قرضہ لیا ہے، کہیں میں اس کے گھر کا سایہ حاصل کروں تو کہیں قرضے کا سود نہ بن جائے، اس لیے میں اس کے سائے میں کھڑا نہیں رہوں. دکان پہ ایک آدمی بیٹھتا تھا، کپڑے کی تجارت کرتے تھے. اسے کہہ رکھا تھا کہ یہ تھان عیب والا ہے، جسے بھی بیچے عیب بتا کر کے بیچنا. ایک مرتبہ دکان پہ تشریف لائے، وہ تھان تھا نہیں. پوچھا کہ بھائی وہ تھان؟ بولے وہ تو بیچ دیا. عیب بتایا تھا؟ بولے عیب تو نہیں بتایا تھا. کون لے گیا؟ بولے حضرت وہ تو کچھ پتا نہیں کون لے کے گیا، اب تو ہمیں وہ مل سکتا بھی نہیں. کتنے کا بیچا تھا؟ بولے اتنے کا. وہ اتنے پیسے صدقہ کر دیا. جانے دو، بولے اللہ کے نام پہ دے دو. یہ تقویٰ یہ کون کرتا ہے؟ جو اللہ کو جانتا ہے، جس کو اللہ کا ولی بننا ہے، جس کو آخرت بنانی ہے. یہ مختصر سی تقویٰ آئے گا نا تو دنیا تو قدموں میں آئے گی، چین سکون آ جائے گا، برکتیں رحمتیں آ جائے گی، خدا عزت بھی دے دے گا، رعب بھی دے دے گا، سب کچھ مل جائے گا، بغیر تخت و تاج کا بادشاہ ہو جائے گا. غیبی رزق دے گا اللہ اس کو. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. قرآن کا وعدہ ہے تقویٰ ہوگا اللہ ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کا بھی گمان نہیں ہوگا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. خلاصہ یہ ہے اللہ اس کے سارے کام کاج آسان کر دے گا، سارے راستے آسان کر دے گا. کم وقت میں وہ بڑے پیمانے پہ آخرت کی تیاری کر سکے گا. یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ظہر کی نماز کے بعد دکان بند کر کے آ رہے ہیں. کسی نے کہا نعمان، ان کا نام تھا نعمان، کوئی جان پہچان والا ہوگا. کہا نعمان میں دیکھ رہا ہوں آج ظہر کے بعد دکان بند کر دی. لوگ اس زمانے میں مغرب تک دکان کھلی رکھتے تھے، لائٹیں تو تھی نہیں، دیے جلاتے تھے، قندیل جلاتے تھے، اسی سے روشنی کرتے تھے، روشنی حاصل کرتے تھے. آج آپ نے ظہر کے بعد خلاف معمول دکان بند کر دی. کہا اصل میں آج تھوڑا موسم، آسمان پر بادل ہے، موسم ابر آلود ہے، بادل آسمان پر چھائے ہوئے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی سستے کپڑے کو کوئی گراہک مہنگا کپڑا سمجھ کے خرید نہ لے، کہیں دھوکہ نہ ہو جائے. میں کسی کو دھوکہ دے کر اپنی آخرت برباد کرنا نہیں چاہتا. من غشنا فلیس منا، جو ہم کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. اسی لیے اپنے ظاہر کو تو سنوارنا ہے، یہ بھی ضروری ہے، لیکن باطن کو بھول جانا بڑی خطرے کی بات ہے. اللہ والوں کے اقوال میں سے ہے جہاں بہت پیچیدہ بات کی ہے نا اندر کی، اس میں سے ایک بات لکھی ہے جس کا ظاہر کچھ اور ہو اور باطن کچھ اور ہو، یہ منافقت کا اعلیٰ درجہ ہے. یہ لوگوں کے سامنے ہو رہے ہیں، تنہائی میں اپنے رب کے سامنے کچھ ہو تو کیا کرے؟ ظاہر بگاڑ دے؟ تو کہا نہ، ظاہر سوار لیا ہے میرے عزیز، باطن بھی اب سوار ہے. اب باقی کیا رہا؟ 50% کام ہو گیا اور 50% کام کر لیں.
تھوڑی سی دل پہ محنت کر لیں، دنیا اور آخرت دونوں قدموں میں آ جائے گی۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ دہلی میں آرام فرما رہے ہیں، قریبی زمانے کے بزرگ گزرے، ایک شخص انگور لے کے آئے، لے لی، اس کو اپنے منہ تک لے گئے، رکھ دی۔ بہت خاص مرید تھے کہ حضرت کھا لیجیے، حضرت کھا لیجیے، کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ کہا اسے منہ تک لے گیا، مجھے اس میں مردوں کی بو آ رہی ہے، مردوں کی بو آ رہی ہے۔ حضرت نے کہا کوئی بات نہیں، جس کے پاس سے انگور خریدی اس کے پاس گئے، انگور کہاں سے لیتے ہو؟ بولے ایک آدمی آتا ہے، وہ ہمیں بیچ کے چلا جاتا ہے، ہم بیچ دیتے ہیں لاڑیوں پر ہی سے۔ اچھا، اس کے پاس گئے تو پتا چلا کہ قبرستان کی زمین پر ناجائز اس نے قبضہ کیا ہے اور وہاں انگور کی بیلیں لگائی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب کسی کے اندر کا جذبہ ہوتا ہے نا میں تقوی حاصل کروں، خدا ایسے مدد کرتا، ورنہ منہ تک تو وہ بھی لے گئے تھے۔ اگر کوئی بچنا چاہتا ہے، یوسف علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنا چاہتا ہے، خدا اس کے دامن کو پاک رکھتا ہے۔ بعد میں یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بنایا اور کئی اقوال کے مطابق زلیخا سے یوسف علیہ السلام کی شادی بھی کرا دی۔ زلیخا بھی بڑی خوبصورت تھی، وہ کوئی معمولی نہیں تھی، وہ عزیز مصر کی بیوی تھی۔ وہ زلیخا سے بچ گئے تو کیا ہوا؟ بادشاہ بن گئے۔ کیا اونچا مقام دیا، عزت و بڑی زندگی دی۔ تقوی والوں کو اللہ عزت دیتا ہے، تقوی والوں کے کام بنا دیتا ہے۔ تقوی آ جائے زندگی میں بہاریں آ جاتی ہے۔ اسی لیے نکاح کے موقع پر جو 3 آیتیں پڑھی جاتی ہے، تینوں میں شادی کا کوئی تذکرہ نہیں، تینوں میں تقوی کی بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم۔ اللہ اکبر کبیر۔ کیوں؟ پتا تھا کہ میاں بیوی اگر تم تقوی حاصل کر لو گے تمہاری زندگی میں بہار آ جائے گی، تمہاری ہر رات پہلی رات جیسی ہوگی، تمہارا ہر دن پہلے دن جیسا ہوگا، زندگی گزارنے کی مزہ ہے۔ آج بھی اگر انسان اپنے رب سے دل میں صلاح کریں اور کہیں اللہ جی جو ہونا تھا سو ہوا، میں انسان ہوں، میرے سے غلطی ہو گئی، لیکن آج کے بعد میرا معاملہ آپ کے ساتھ، آپ کا معاملہ میرے ساتھ، کوئی مجھے دیکھے نہ دیکھے، آج کے بعد میں متقی بن کے زندگی گزاروں، چاہے پوری دنیا میں ایک آدمی مجھے نہ جانے، چاہے پوری دنیا مجھے جانتی ہو، جو مرضی ہو جائے، لیکن میں متقی بن کے زندگی گزاروں۔ اگر یہ جذبہ ہوگا نا، وقت آنے پر اللہ حفاظت فرمائے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرمائے، ایک عورت آئی، آ کے پوچھا حضرت ایک مسئلہ ہو گیا۔ کیا مسئلہ آ گیا؟ میں چاند کی روشنی میں سوت کاٹ رہی تھی تو بادشاہ کی سواری کا وہاں سے گزر ہوا، لوگ قندیلیں لے کر گزر رہے تھے، تو اس کی روشنی سے بھی میں نے فائدہ اٹھا لیا، میں سوت کاٹتی رہی، تو کیا وہ بادشاہ کی جو سواری جا رہی تھی اور اس کے خادم لوگوں کے ہاتھ میں جو قندیلیں تھی، تو وہ روشنی سے فائدہ اٹھانا میرے لیے جائز تھا یا ناجائز تھا؟ حضرت نے فرمایا ناجائز تھا۔ بیٹے بھی بڑے اللہ والے، وہ تو چلی گئی، افسوس کرنے لگی، اللہ سے معافی مانگنے لگی۔ بیٹے نے کہا ابو بہت سخت مسئلہ بتایا، پہنچے ہوئے تھے وہ، آپ نے بہت سخت مسئلہ بتایا۔ وجدہ میں آ گئے، جا جا معلوم کر لے کس گھر کی عورت ہے، ان کو بھی نہیں پتا تھا، اس کا مسئلہ پوچھنا بتا رہا ہے، کوئی اونچے گھر کی ہے، معلوم کر جا۔ پیچھے پیچھے گئے، معلوم کیا تو پتا چلا وہ تو بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی بہن تھی۔ حضرت نے فرمایا اس کا مسئلہ پوچھنا بتا رہا تھا کہ کسی اونچے گھر کی وہ، اونچے خاندان کی وہ عورت، اسی لیے اس کو یہ جواب تھا کہ تیرے لیے صحیح ہے، وہ تقوی کے اعلیٰ معیار پر تھی۔ ایک مرتبہ وقت کے بادشاہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ آپ چیف جسٹس بنے، وقت کے قاضی بنے۔ صحابہ 3 چیزوں سے بہت ڈرتے تھے، ایک قاضی بننے سے، کوئی غلط فیصلہ نہ ہو جائے، آخرت برباد نہ ہو جائے،
صحیح فیصلہ کرے ثواب، غلط فیصلہ کرے تو وبال میں برابر کا شریک. مسئلہ بتانے سے بھی بہت ڈرتے تھے. ان سے پوچھ لیجئے، آپ ان سے پوچھ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے، اس پر وہ عمل کر لے اور وہ صحیح نہ ہو، وہ صحیح سمجھ کے کر رہا ہو، خدا کے دربار میں پکڑ میری ہو جائے. تو نے کیوں بتایا جب تو جانتا نہیں تھا؟ جاننے والے کے سپرد کر دیتا ان کو. تیسری چیز، امامت سے بھی بہت ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے، پتہ نہ چلے اور سب لوگوں کی نماز خراب ہو جائے، سب کا وبال مجھ پر آ جائے. آپ تو امام ہی رہ رہے ہیں ورنہ کوئی امامت نہیں کرائے. یہ تو ایک بات. امام لوگوں کا بڑا اونچا مقام بھی ہے. بستی والوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کے واسطوں سے دنیا والوں کو کہنا چاہتا ہوں، علماء کی قدر کرو. ایک واقعہ ابھی تازہ ترین سن کر آیا. 1-2 ہفتے پہلے سنیچر کو میں جیتالی گیا تھا. جیتالی ایک قاری صاحب مجھے اسٹیشن پر رکھنے کے لیے آئے. راستے میں بات چیت ہوئی. ایک آدمی نے کہا مولانا یہ قاری صاحب کے ابا کا 22 مہینے پہلے انتقال ہوا تھا. اب ہمارے یہاں قبر کھودتے رہتے ہیں تو ان کے ابو کی قبر کھودنے کی باری آئی. تو قبر کھودی نا تو ایک دم صحیح سالم، جیسا تھا ویسا کفن. سب تعجب میں رہ گئے. قبر کھودنے والوں نے سب کو بتایا کہ بھائی یہ کوئی ہڈی وغیرہ نہیں ہے، یہ تو پورے صحیح سالم ہے، ان کا کفن بتا رہا ہے. تو چلو چادر اٹھارو. کفن کی چادر کو چہرے سے اتاری تو پورا بدن ایک دم صحیح سالم. مجھے انہوں نے کہا مولانا یہ قاری صاحب کے والد صاحب کا یہ ایک بال ہے نا، یہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوا، یوں لگا ابھی سوئے ہوئے ہیں. ابھی کی بات. پورا گاؤں جمع ہو گیا، سب نے ان کی زیارت کی، دیدار کیا. قاری صاحب تھوڑے مستی مذاق کر لیتے ہیں. انہوں نے مذاق میں کہا بھی کہ ابا ابھی گھر مت آئیو، گھر میں گوشت نہیں بنائے. مذاق بھی کر لی. میں نے پوچھا قاری صاحب ابا کا کیا خاص عمل تھا؟ کوئی خاص عمل؟ سیدھے سادے انسان تھے، کیا خاص عمل؟ میں کہا نہیں پھر بھی مولانا وہ علماء کی بڑی قدر کرتے تھے. بڑی ان کے ساتھ علم کی نسبت ہے نا، وہ جو ہے وہ ہے، وہ جو کر رہے ہیں ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. اللہ نے ان کو عالم بنایا ہے نا، علم دیا ہے نا، تو میں ان کی قدر کروں گا. وہ علماء کی قدر کرتے تھے، صرف مشہور علماء کی نہیں کہ بھائی یہ مشہور بزرگ ہیں ان کی قدر کر لو. نا ہماری بستی میں معلوم کرتے تھے. پتہ چلا کہ یہ مولانا کی اہلیہ 8 دن کے لیے اس کی اماں کے یہاں گئی ہے. کہہ دیتے تھے کہ مول صاحب کال تھی 10 વાગે આપણા ઘરે આવી જજો, તમારું ખાવાનું મારા. وہ قدر کرتے تھے علماء کی. اسی کی برکت اللہ تعالیٰ نے مجھے عالم بنایا اور اللہ نے آج ان کو یہ مقام عطا فرمایا. ابھی سیل لگ گئی ہوگی کہ آج کے بعد ان کی قبر کو کوئی کھولے نہیں. بات وہاں سے امامت سے ڈرتے تھے. 3 چیزوں سے بہت ڈرتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہا آپ قاضی بن جائیں، چیف جسٹس. معذرت چاہتا ہے. ایک شرط، وہاں کے اس وقت کے بادشاہ کی بات مانی جاتی تھی، بڑے بڑے نیک لوگ بھی ہوتے تھے. ایک شرط. بولے کیا؟ آج کے بعد سے اگر آپ قاضی نہیں بنے تو کسی کو مسئلہ نہیں بتائیں گے. ٹھیک ہے، اگر اس میں میری جان چھوٹتی ہے سستا سودا ہے. گھر گئے، بیٹی نے پوچھا ابا ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کہا بادشاہ کو وقت کو زبان دے چکا ہوں، اب آگے پیچھے ہو جائے گا، تیرے بھائی سے پوچھ لے. کیا تقوی ہے، کیسا اپنے رب کو منا رہے ہیں، کیا اپنی آخرت بنا رہے ہیں، کیسی احتیاط کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے لیے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ سب نہ. میرے عزیزوں، یہ جو تقوی حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ اس کو متقی بناتا ہے، ساری نعمتیں دیتا ہے، دل کا سکون دیتا ہے، چین سکون اطمینان دیتا ہے، نورانیت دیتا ہے، نور ظاہر نور باطن دیتا ہے، اس کے وقتوں میں برکت دیتا ہے، اس کے کاموں کو آسان کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس سے کام لیتے. ضروری نہیں کام بیان سے ہی لیا جائے. کوئی دعا میں رو رہا ہے، کوئی تڑپ رہا ہے، بھائی بہت لوگ کام کر رہے ہیں، یہ بیان کرنے والے تھوڑا ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں. لیکن یہ بات نہیں ہے دوسرے ان سے بڑھ کے کام کرنے والے بہت لوگ ہیں دنیا میں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ دنیا میں بڑے گمنام ہوتے ہیں، آسمان کی دنیا میں بڑے مشہور ہوتے ہیں، انہیں دنیا والے نہیں جانتے، اللہ کے فرشتے انہیں جانتے ہیں.
وہ کتابوں میں لکھا ہے یہی لوگ سب سے زیادہ سیف سائٹ میں ہیں، یہی لوگ سب سے زیادہ سیف سائٹ میں، کہ ان کی بچنے کی امید بہت زیادہ ہے، ان کے اخلاص کی امید بہت زیادہ ہے۔ ابھی میں بول رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں اخلاص کے ساتھ کر رہا ہوں، کیا پتا کچھ نیت چینج ہو جائے، کبھی آج نہیں کل کبھی گڑبڑی آ جائے، کیا پتا کوئی ادا اللہ کو ناپسند آ جائے، کیا پتا کوئی جملہ ایسا زبان سے نکلے جو لوگوں کے لیے مضر ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ فوائد تو بہت زیادہ ہے اپنی جگہ، اس سے منع نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں یوں کہنا چاہتا ہوں بہت سے اللہ والے ایسے ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، مستجاب الدعوات ہیں۔ اس لیے آج کی مجلس میں اس بات کو طے کرو کہ انشاءاللہ ہم تقوی بھری زندگی گزاریں گے انشاءاللہ، اور اللہ سے ہر دعا میں تقوی مانگیں گے۔ نماز کے بعد ایک چیز طے کر لو، میں تقوی کی رٹ لگاؤں گا اللہ سے عافیت سے، اللہ مجھے تقوی دے دے، اللہ مجھے تقوی دے دے، اللہ مجھے تقوی دے دے۔ حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ، کچھ وقت پہلے ان کا انتقال ہوا، بہت بڑے بزرگ، ان کا تو عجیب تقوی تھا، وہ بیانات کرتے تھے، بیان کے لیے جاتے تھے تبلیغی سفر پہ، لیکن ایک شرط ہوتی تھی کہ میں آپ کے یہاں کا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ ہمارا بند مت کر دینا بھائی، ہاں، ایک شرط ہوتی تھی کہ کھانا نہیں کھاؤں گا۔ وہ اپنے ساتھ گھی، چاول، ستو، یہ امک بازے چیزیں اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ ایک خادم ہوتے تھے، اکثر تو ان کے خلفاء ہوتے تھے، وہ کھانا بناتے تھے، وہی سیدھا سادہ کھانا کھاتے تھے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر کوئی میری خانقاہ میں 40 دن گزار لے اور میری مرضی کا کھانا کھا لے، پھر اگر اس کو ولایت کا نور نہ ملے، خلاصہ یہ وہ میرے نام کو بدل دے، میری مرضی کا کھانا کھا لے، ایک دم حلال۔ اسی لیے فرمایا کھانے سے پہلے اس بات کی تحقیق کرنا فرض ہے کہ یہ کھانا حلال ہے یا حرام، نمبر 2 حلال کمائی سے یا حرام کمائی سے۔ ابھی ایک تو کھانے کے 2 فرض ہیں، نمبر 1 حلال کھانا، وہ چیز حلال ہو، جیسے بکرے کا گوشت تو حلال ہے، وہ چیز حلال ہو۔ نمبر 2 حلال کمائی سے کھانا، یہ کھانے کے 2 فرض ہیں۔ کھانے کے آداب میں جماعت میں ماشاءاللہ سارے بیان کیے جاتے ہیں سوائے یہ 2 کے، سیدھے ہاتھ سے کھانا، بیٹھ کے کھانا، دیکھ کے کھانا، ٹیک لگا کے نہ کھانا، جلا ہوا نہ کھانا، سب بیان کرتے ہیں سوائے یہ 2 کے۔ یہ پہلے بیان کرو، حلال کھانا ہو، حلال کمائی سے وہ کھانا تیار کیا ہوا ہو۔ حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ اپنے ایک خلیفہ ساتھ میں تھے، تقریباً حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ساتھ میں تھے، آپ کے اجل خلفاء میں سے۔ حضرت کا یہ کھانے کی ہماری ترتیب ہے، حضرت آپ کا کھانا میں بنا دیا کروں گا، کوئی کبیرہ گناہ کرنے والے کا ہاتھ میرے کھانے پر نہ لگے، یہ شرط تھی۔ جو بڑے گناہ کرتے ہیں کبیرہ گناہ، ان میں سے کسی کا ہاتھ میرے کھانے پر نہ لگے، ورنہ وہ کھانا میں نہیں کھاؤں گا۔ حضرت ٹھیک ہے، آپ فکر نہ کریں، میں خود بنا دیا کروں گا، انشاءاللہ گناہ سے بچنے کی کوشش کروں گا، کبیرہ گناہوں سے بچوں گا، آپ بے فکر کھانا کھا لینا۔ بولے ٹھیک ہے۔ سفر چلتا رہا، وہ کھانا بنا کے دیتے رہے، وقت پر حضرت کو کھانا مل جاتا، کھانا کھا لیتے۔ ایک مرتبہ کھانا کھا رہے تھے تو علاقے کے ایک بہت بڑے آدمی ملاقات کے لیے آ گئے، کھانا کھانے سے پہلے دسترخوان لگا دیا تھا، اور کچھ بات چیت کی، حضرت سے دعا کی درخواست کروائی، پھر وہ چلے گئے۔ تو جب وہ جا رہے تھے تو حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حضرت کھانا کھا لیجیے، نہیں کھاؤں گا۔ حضرت کھانا کھا لیجیے، نہیں کھاؤں گا۔ حضرت کھانا تو کھا لیجیے، کیا حرج ہے، نہیں کھاؤں گا۔ بہت دیر تک سوچا کہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے، حضرت کسی کا ہاتھ نہیں لگایا، میں نے خود بنایا ہے، اور مجھے یاد ہے وہاں تک میں نے کوئی بڑا گناہ نہیں کیا ہے، میں گنہگار تو ہوں، کوئی بڑا گناہ نہیں کیا ہے۔ تو کہا جب تو نے دسترخوان بچھایا تھا، یہ کھانا لے کر آیا تھا،
تو وہ جو میرے کو مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تھا نا دعا کے لیے، علاقے کا بڑا آدمی، اس کی داڑھی نہیں تھی، اس نے وہ برتن اٹھا کر دسترخوان پر رکھ دیا تھا، اس لیے یہ کبھی نہیں کھاؤں گا۔ کیا تقوی والے لوگ تھے، تقوی۔ اللہ کرے اللہ ہمیں بھی تقوی، ان کو ایک ہی زندگی تھی نا، آج مر گئے نا، چلے گئے نا، انتقال ہو گیا نا، کیسے کامیاب ہوئے ہوں گے۔ حضرت مرزا مظہر جانا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جتنوں کے واقعہ سنا ہے سب کا انتقال ہو گیا، بہاروں میں ہو گیا، عقلمند تھے۔ فضائل اعمال میں جتنے اللہ والوں کے واقعات ہیں سب کا انتقال ہو گیا، سارے صحابہ کا انتقال ہو گیا۔ میں اور آپ بھی چلے جائیں گے، اس کو منع کر کے چلے جائیں۔ جس اللہ کے پاس جانا ہے، جو اللہ ہمیں قبر میں کام آئیں گے، حشر میں کام آئیں گے، پل صراط میں کام آئیں گے، اسی اللہ کو منع کر کے چلے جائیں۔ آج کی مجلس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بطور خاص اور پوری دنیا والوں کو بطور عام اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی نصیب فرمائے، ہدایت کی ہوا کو عام فرمائے، اور اللہ کریں یہ درد ہمارے دل میں آئے کہ انشاءاللہ ہر حال میں ہم متقی بن کے ہی دنیا سے جائیں گے انشاءاللہ۔ تھوڑی دیر کے لیے اندر بار کی لائٹیں بند کیجئے، اپنی آنکھوں کو بند کیجئے، اپنی گردن کو جھکائیے، کیا پتہ دوبارہ موقع ملے نہ ملے۔ اسی مجلس کو غنیمت سمجھتے ہوئے، کچھ آنسو بہاتے ہوئے اپنے رب سے تقوی مانگ لیجئے۔ اگر کوئی درد دل ہو گیا، شاید آنکھوں کے ساتھ یہ دل نے بھی رو دیا، اللہ کی ذات سے قوی امید ہے، ہو سکتا ہے اللہ اسی مجلس میں آپ کو تقوی دے دیں، اور آپ لوگوں کی برکت سے اس گنہگار کو بھی اللہ تقوی کی دولت سے مالامال کر دے۔ اللہ دیکھ رہے ہیں، مجھے بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے 1-2 منٹ کے لیے دل سے کچھ اپنے اللہ سے باتیں کر لیجیے۔ سوچئے کیسی زندگی گزاری، کیا کیا، کیا پایا، کیا کھویا، اللہ کو ناراض کر کے کون سی کامیابی ہاتھ لگی، میں زندگی گزار رہا ہوں، میری زندگی کا مشن کیا ہے، میری آگے کی سوچ کیا ہے، اس کے ساتھ میری نیتیں کیا ہے، میرا اپنے اللہ کے ساتھ کا کنیکشن کیسا ہے۔ اور خدا نخواستہ ایسا لگتا ہو آنکھیں قابو میں نہیں، موبائل قابو میں نہیں، زبان قابو میں نہیں، ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے، کہیں بہت سے خدا کے بندے کہیں ہم سے دھوکہ کھا رہے ہیں، ہمیں وہ اللہ والا سمجھتے ہیں، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے ہم بڑے گنہگار ہیں، خدا کے دیوان میں ہمارا نام اگر نیک لوگوں میں نہیں ہے، بندہ گناہ کرتا ہو تو اس کا نام خدا کے دیوان میں نیک لوگوں میں نہیں ہو سکتا۔ ہماری طرف سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، ہمارے امی ابو ہم سے ناراض تو نہیں، ہماری بیوی ہم سے خوش نہ ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ تنہائی میں اس کے آنسو گر رہے ہیں، کہیں پڑوسیوں کا دل تو نہیں توڑ رہے، کہیں بزنس میں جھوٹ تو نہیں ہو جاتا ہے۔ بہت دنوں سے کہیں اللہ کے دین کو پیٹ تو نہیں بتا رہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دھیان
دھیان سے پڑھنا چاہیے، دل کی حاضری کے پڑھنا چاہیے، بطور مشق کے یہ ذکر کرایا جاتا ہے تاکہ عادت پڑ جائے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری زبان، میرا دل، میرے بدن کا ایک ایک حصہ، میرے بدن کا رواں رواں، اس طرح اللہ اللہ پڑھو کہ ہڈی میں، بوٹی میں، گوشت میں، ہر چیز میں نورانیت آ جائے، ہر چیز نورانی ہو جائے، اور ظلمات اور گناہوں کے اثرات اور اس کی وبال جڑ سے ختم ہو جائے۔ میرے سارے غم کو مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ اس طرب کے ساتھ کہ رب آج آپ کا نام لے رہا ہوں، آپ کے نام پاک کی برکت سے مجھے متقی بنا۔ بہت گناہوں کی کھوٹ ہو گئی، بہت گناہ کیے آنکھ نے، بہت گناہ کیے ہاتھ نے، بہت گناہ کیے پیر نے، بہت گناہ کیے زبان نے۔ اللہ 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 پورا بدن اللہ سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، ہماری نیتوں کو جانتا ہے۔ اللہ کو یاد کر رہے، کسی اور کو یاد نہیں کر رہے، اللہ کو پکار رہے، اپنی طرف بتا رہے، درد دل بتا رہے، اللہ کو لینے کے لیے آئے۔ اللہ 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 اللہ۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے دل جاری ہو جاتا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ زبان کو بند کے دل سے اللہ کو یاد کریں، مراقبہ کریں۔ دو دن پہلے مانگرول جانا، جس کمرے میں قیام تھا بازو میں ایک عورت کا انتقال ہو گیا، لوگ تڑپ گئے۔ کیوں تڑپے پتہ چلا، 6 مہینے کی ان کی بچی تھی۔ اس بچی کے لیے سب لوگ بے چین۔ اسی مانگرول میں ایک مدرسے میں جانا پڑا، میں بچوں کو دیکھ رہا تھا۔ محتمم صاحب نے کہا مولانا 42 بچے ایسے جن کی ماں نہیں، ہمیں کیا معلوم درد کس کو کہتا۔ 40 کے قریب ایسے بچے جن کے ابو نہیں، 40 کے قریب یتیم بچے، 42 بچے جن کی ماں کو۔ آج کل چھٹیاں ہونے والی ہے، کیا دل پہ گزرتی ہوگی جب سب بچے اپنے ماں باپ سے بات کرتے۔ وہاں سے میں جام نگر آیا، ایک مدرسے میں گیا، مجھے کہا مدرسے کی چھٹیاں ہو گئی۔ 3 چھوٹے چھوٹے بچے کپڑے دھو رہے تھے،
میں نے کہا یہ کیوں یہاں ہے؟ بولے یہ بچے سال میں ایک دفعہ جاتے ہیں، بہار کے بچے ہیں، کچھ بہار کے بچے گئے، بولے کچھ بچے گئے کچھ رہ گئے۔ ایک بچے کو پوچھا، میں کہا بیٹا کیا پڑھتے ہو؟ کہا قاعدہ پڑھتا ہوں۔ کیا عمر ہے؟ 8 سال۔ دوسرے بچے سے پوچھ کیا پڑھتے ہو؟ کہا ناظرہ پڑھتا ہوں۔ کیا عمر ہے؟ کہا 12 سال۔ تیسرے بچے سے پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہا میں نے بہت ضد کی کہ مجھے تھوڑے سے آپ کے کپڑے دھو لینے دو، میری سعادت کی بات ہے۔ انہوں نے منع کیا مجھے۔ میں نے وہاں کے ذمہ دار ساتھی سے پوچھا 18 دن کی چھٹی ہے، یہ کیوں نہیں گئے اپنے گھر؟ تو کہیں ان کے پاس آنے جانے کے لیے ٹکٹ نہیں ہے۔ کیا ٹکٹ ہوتی ہے؟ جانے کے 500 روپے، آنے کے 500۔ ان سے زیادہ تو ان کے ماں باپ تڑپتے، پیسے کوئی نہیں۔ مولانا کچھ بچے انکلیشور چلے گئے۔ میں نے کہا کیوں؟ بولے 18 دن کی چھٹی ہے، ان کے پاس پیسے ہوتے نہیں، علم حاصل کرنے کے لیے آئے، 18 دن کسی فیکٹری میں کام کریں گے، جو پیسہ ہاتھ لگ جائے اس سے آگے کے 4 مہینے کا گزارا۔ ایسے ہی کوئی عالم بن جاتے ہیں کیا؟ ہم کیا قربانی دے رہے ہیں؟ ہم تو بنداس بد نظری کرتے ہیں، جو من میں ہے وہ بولتے ہیں۔ اللہ دلوں کے حال کو جانتے ہیں، اس کی پاک کی کوئی فکر نہیں۔ ہمیں کسی کو نہیں بتانا ہمارا کیا حال ہے، اللہ کو بتانا ہے ہم اندر سے کیا ہے۔ زندگیاں گزر جاتی ہے، بڑا رحم آیا وہ 3 بچوں کو دیکھ، دوپہر میں 12 بجے کے قریب انہیں کپڑا دھوتا دیکھ۔ عصر کے بعد علماء کی مجلس تھی، ایک بزرگ آئے، لوگ ان سے ادب سے ملنے لگے۔ میں نے پوچھا یہ کون بزرگ ہے؟ مجھے کہا یہ آپ کے استاذ کے استاد ہے، ڈابل میں آپ کے ایک استاذ پڑھاتے نا، ان کے استاد ہیں۔ میں کہا اچھا۔ میں نے پوچھا حضرت کتنے سال سے پڑھا رہے؟ نیچے دیکھنے لگے، کہنے لگے بیٹا میں 52 سال سے ایک مسجد میں امامت کراتا ہوں اور اس جامعہ میں 52 سال سے پڑھاتا ہوں۔ اسے بھی لوگ ہیں اس دنیا میں جن کی زندگی اللہ کے قرآن کے سامنے گزر گئی۔ ایک امام صاحب نے کہا مولانا میرے بچے سے سب لوگ بہت محبت کرتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ بولے وہ رات دن قرآن پڑھتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ، رحیم مولا کریم آقا، اللہ کچھ ان لوگوں کے واقعے بھی سنائے گئے جن کا انتقال ہو گیا، بڑے تقوی والے تھے، اور یہ 2-3 دن میں جن سے ملاقات ہوئی کچھ ان کے واقعے بھی سنائے گئے۔ یہ ساری داستانیں سن کر کے تو ایسا لگتا ہے ہم نے اپنی زندگی ضائع کر دی، برباد کر دی، آپ کو ناراض کر دیا، گناہوں کے بازار گرم کر دیے، اپنے پیر پر خود کلاڑی ماری۔ اللہ کہ لوگ کیسی کیسی محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، آپ کو منا رہے۔ ایک جگہ پر گیا، وہاں کے امیر صاحب ملاقات کے لیے آئے، مجھے کہا مولانا یہ وہ ہے جنہیں کئی دفعہ اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی۔ ان کے گھر کے سامنے والوں سے میں نے پوچھا امیر صاحب کا خاص عمل کیا ہے؟ بولے رات میں 3 بجے مسجد چلے جاتے۔ میں نے کہا اور کوئی عمل بتاؤ؟ بہت کم ان کی کوئی خشک آنکھ دیکھتا ہے، اکثر اپنے رب کے سامنے روتے، اپنی
اپنی زبان میں اللہ سے دعا کر لیجئے، اللہ سے تقوی مانگ لیجئے، تقوی کا سوال کر لیجئے۔ انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے آج کی مجلس میں اللہ ضرور رحم کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہمارے بیٹھنے جمع ہونے کو قبول فرما، ہمیں تقوی کی دولت سے بھلا مال فرما، اخلاص عطا فرما، آپ کی رضا نصیب فرما۔ اللہ یہاں بہت سے مخلصین احباب بیٹھے ہوئے ہیں، متقین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے جڑے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ ان کی برکت سے مسیح کار کو بھی تنہائی کی تقوی کی دولت سے مالا مال فرما، رات میں مناجات کی لذت سے محروم نہ فرما، محروم نہ فرما، محروم نہ فرما۔ بہت سے آپ کے عاشق لوگ ایسے ہیں پابندی سے اٹھتے ہیں، خوشی ہو غمی ہو۔ راجستھان کے سفر میں تھا، ایک شخص کہنے لگے مولانا میری بیٹی بڑی اللہ والی ہے۔ میں نے کہا کیا کرتی ہے؟ کہنے لگے 10 بجے سوتی ہے، میں اس کا باپ ہوں، گواہ ہوں، دیکھتا ہوں روزانہ 1 بجے اٹھ جاتی ہے، 1 بجے اٹھ جاتی ہے پابندی سے۔ کیسے لوگ جوانی میں اللہ کو منا رہے ہیں اور ہم ہیں بنداز گناہ کر رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، بد نظری کر رہے ہیں، بغیر مزہ والی زندگی گزار رہے ہیں۔ نمازوں میں وہ جان نہیں، قرآن شریف کی تلاوت کا وہ مزہ نہیں۔ لوگوں کے ساتھ تو مزہ آ جاتی ہے، تنہائی میں اللہ کے ساتھ مزہ نہیں آتی۔ یہ بڑی خطرے کی بات ہے۔ اللہ ہمیں تنہائی کی لذت عطا فرما، آپ کی یاد کا شوق عطا فرما۔ بہت سے لوگ اللہ آپ کی محبت میں آئے بیٹھے ہیں، خالص آپ کی محبت کے لیے آئے ہیں۔ یہ عاجز ان کے لیے دلی دعا ہے، اللہ ان کے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، ولایت کے اعلیٰ مقام تک پہنچا دے، پورے عالم میں اللہ انہیں عزتیں عطا فرما، ان سے دین کا کام لے لے۔ اے اللہ قاری صاحب مفتی صاحب بھی تشریف لائے ہیں، ان کی آمد کو بھی قبول فرما۔ بہت شاندار نظمیں پڑھی گئی، اشعار سنے، دل ہل گیا۔ اللہ آخری گزارش یہ ہے اب ہمیں بھی بہت جلدی مدینہ منورہ کی مقبول حاضری نصیب فرما، مرنے سے پہلے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ آج کی مجلس کی برکت سے تمام مسلمانوں کو اللہ تقوی عطا فرما، پورا عالم والوں کو اور ان کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو اپنے خزانے غیب سے ایمان عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔